اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے ہر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے جو کروا رہا ہے وہ تو چلے کروا رہا ہے, جو نہیں کروا رہا ہے وہ سوچ ضرور رہا ہے یار یہ میں ناک نہ ٹھیک کروا لوں, یہ میں اپنا موٹاپا نہ کم کروا لوں, یا میرے بال تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں. یہ جو ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کتنا آرگینک ہے یا بہت کاسمیٹک ہے؟ عمران صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور آپ نے جیسے انٹروڈکشن میں بتایا کہ دیز آر ٹرینڈس, تو ٹرینڈز ہمیشہ سے ہوتا یہی ہے کہ ٹرینڈس فالو کرتے ہیں لوگ. تو بیسیکلی دا تھنگ جو کہ بیسک نیڈ ہے آف دا پرسن از سیلف اسٹیم. تو سیلف اسٹیم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ادروائز آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندے کی ریکوائرمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, اس کو روزی روٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, تو وہ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر وہ بیسک نیڈ اس کی وہ ہے. تو اس لیے جو ہے نا تو یہ چیزیں جب آپ کو جنم لیتی ہیں, جب آپ کا اویئرنیس نمبر 1, نمبر 2 آپ کی سیلف اسٹیم یا آپ کی انر ریفلیکشن جو ہے وہ بہتر آتی ہے. اگر آپ کی انر ریفلیکشن ایسی ہے کہ میں نے یہ چیز کرنے سے تو مجھے کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہے, یا جو ہے نا میں اچھا دکھتا ہوں, یا ادروائز میری جو پروموشن ہونے کے یا مجھے کوئی اچھا میچ مل جاتا ہے, یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ جی لڑکی میرے مطلب کی مل جائے, یا کہ آپ ناٹ بین ریجیکٹڈ آل دا ٹائمس, کہ میں کسی کو پریزنٹیبل ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پلس اسٹوڈنٹس میں بھی یہ رجحان, پہلے یہ ساری چیزیں آتی تھیں جو کہ افورڈنگ کلاس کے پاس ہوتی تھیں, تو افورڈنگ کلاس جو ہے نا وہ باہر ملک سے باہر چلی جاتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ جب اویئرنیس زیادہ ہوئی ہے تو آپ کے ملک کے اندر بھی یہ ساری چیزیں اور یہ ود ان ریچ ہو گئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب باڈیز کو اگر دیکھا جائے تو آج کل ینگ بچوں کی بھی بڑی باڈی ڈی شیپ ہوئی ہوئی ہے. جی جی. اچھا باڈی کو شیپ کرنے کا, باڈی کنٹورنگ جو ہے یہ کیا چیز ہے, اور یہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, اس کا صحیح ٹائم کیا ہے, اس کے صحیح پیسے کیا ہیں؟ جی دیکھیں, جو باڈی جو ڈیفارم ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہماری جو ہیبٹس ہیں وہ چینج ہوئی ہیں اوور دا پیریڈز آف ٹائم. آپ کا موبائل نہیں ہوتا تھا, یا جو ہے نا انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں تھی, یا ادروائز اسکول کے اندر آپ کو پلے گراؤنڈس تھے, یا ادروائز کوئی نہ کوئی بچہ کسی نہ کسی اسپورٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا تھا, تو وہ ٹرینڈز ختم ہو گئے ہیں. اب موسٹ آف دا ٹائمز حالات بھی کچھ اس طرح ہیں کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ آپ کو بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے, یا ادروائز جو مائیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہم ریلیف رہیں بائی گیونگ دیم موبائل, تو کارٹون دیکھتے رہیں بچے تاکہ ہماری جان چھٹی رہے. تو بیسکلی تھنگز یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے مسل بلڈنگ جو ہے نا بیسکلی نہیں ہو رہی. اور اگر مسل بلڈنگ ہیلدی مائنڈ نہیں ہوگا, ہیلدی باڈی نہیں ہوگی, تو ہیلدی مائنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دے آر ایڈنگ ٹوورڈز ڈیزاسٹر. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, ان میں کافی موٹاپا آیا ہوا ہے, جی جی, بزرگوں میں ہے, بڑوں میں, نوجوانوں میں ہے. اور یہ ذرا مجھے بتائیے یہ جو اس کے پروسیجرز کروائے جاتے ہیں, کون کون سے پروسیجرز آپ کون سے آفر کر رہے ہیں؟ دیکھیں بچوں میں جو سکسیس ریٹ کتنا ہے؟ جی بچوں میں جو چبینس ہے وہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اور پہلے ہم سمجھتے تھے کہ جی یہ ایک کنجینیٹل پرابلم ہے, یا جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے اس کے مینس کہ اس کی جو ہے نا جو وہ چکل جو کہتے ہیں جو اس کی کازیٹنگ فیکٹرز ہیں جی وہ ہم کہتے تھے ان نون ہے. لیکن اب ہمیں سمجھ آتے شروع ہو گئی ہے کہ جو ڈائٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر, یا جو ہے نا بچے کی جو ہے نا سینیٹری لائف بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا نہ کھیلنا. یا تو جو بچوں میں جو بیسیکلی جو بڑی کامن چیز ہے وہ ہے گائنوکومیسٹیا. تو وہ جب گائنوکومیسٹیا سے وہ دو چار ہوتے ہیں, گائنوکومیسٹیا کا مطلب یہ ہوتا ہے اردو میں بتا دوں کہ ڈیولپمنٹ آف فیمیل ٹائپ آف بریسٹ ان میلز. ریئلی؟ جی, وہ جو بچوں میں آج کل بہت زیادہ ہے, اور یہ جو گروپ ہے وہ آپ کا 15 سے لے کے اور تقریباً 25 ایئرس تک بہت زیادہ سفر کر رہا ہے, کیونکہ اس ایج کے اندر بھی سیلف اسٹیم کا مسئلہ ہے. اگین سیلف اسٹیم یہ ہے کہ جی آپ یو کین ناٹ چینج ان فرنٹ آف دا ادر یور کلیگس, یو کین ناٹ گو آؤٹ فار سوئمنگ یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو کہ جس کے اندر آپ کو شرٹ پہننی نہ پڑے, یا کبڈی ہے یا اس طرح چیزیں ہیں, یا کوئی والی بال ہے جس کے اندر بہت ٹائٹ شرٹ, تو دے کین ناٹ. تو سوئمنگ میں جیسے ہے یا واٹر اسپورٹس ہیں اس کے اندر, تو یہ دے فیل شائے, اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں, فیمینن ٹچ آتا ہوگا. جی جی, فیمینن ٹچ آتا ہے, بولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے پھر. تو بیسیکلی حالانکہ کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے میڈیکلی کہ یہ کینسر نہیں ہوتا, لیکن اٹس واٹ یو کال آؤٹ آف سیلف اسٹیم. آپ کے بچے کی جو ایگو ہے نا وہ ہرٹ ہوتی ہے. تو اس کا سر کیا پھر اس کا پروسیجر کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے پھر پلیز سرجری ہے؟ جی جی سرجری ہے, کیونکہ کوئی بھی میڈیسن اس کا کوئی اس کے اندر کوئی میڈیسن اس کا ریمیڈی نہیں ہے.
تو یو شوڈ کنسلٹ یور پلاسٹک سرجن ٹو گیٹ اوے ود اٹ. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ چبینس کیا کیا چیزیں کہتی ہیں. پھر اس کے بعد بیلی, پھر اس کے بعد لیگس, پھر آپ کی کاف, یہ فیٹی, یعنی اس کے بعد ایک اور چیز جب جو انٹرنل ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ ہے فیٹی لیور. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اتنی چھوٹی ایج میں تو پھر آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی تو پھر کم ہو جاتی ہے نا جی. تو ڈاکٹر صاحب کتنا ویٹ ہو تو اس کے بعد ایسے پروسیجر کی طرف جانا چاہیے؟ آپ کو جو بیسیکلی اس کے اندر جو آپ کا جو ٹیک ہوم میسیج ہونا چاہیے کہ آپ کا جو باڈی ماس انڈیکس جس کو BMI ہے وہ آپ 27 سے نیچے رکھیں, 25 سے نیچے رکھیں, 26 سے نیچے رکھیں. اینی تھنگ بیانڈ 28 29 چبینس, اس کے بعد 30 سے لے کے 34 تک اوبیسٹی, اس کے بعد جتنی بھی 40 تک اور 40 سے اوپر ماربڈ اوبیسٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اوکے, تو جس نے اپنا یہ پروسیجر کروایا ہے اس نے موٹاپا کم کروا لیا ہے, جی جی, تو اگر پھر وہ موٹا ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ یہ وہی آپ کی والی بات ہے کہ مینٹیننس آپ کو گیم کے اندر آنا چاہیے. آپ کو اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو جو چبی چیزیں وہ اسے اوائڈ کرنا چاہیے. پلس آپ کی جو کیلوری انپٹ ہے یا جو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یعنی کہ جو جتنے بھی برانڈز ہیں, ہائی برانڈز ہیں, یا اس میں لیگ پیس اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے. ہاں جی, مطلب ہے کہ وہ لیگ پیس بڑا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کو اینابولک اسٹیرائڈ نہ لگا ہو. تو اینابولک اسٹیرائڈ اگر لگا ہوا ہے تو وہ جو باڈی کے اندر جائے گا پھر دوسرے کی باڈی میں جائے گا یا جو کھا کے جائے گا تو وہ اینابولک اسٹیرائڈ کے انڈر ہی انفلوئنس وہ مسلز ہوں گے. اور زیادہ تر جب بھی آپ بندہ کھاتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے جو اسٹور ہاؤس ہے وہ آپ کا اپنی نیڈ پوری کرنے کے بعد وہ ہے لیور, اور اس کے بعد کوئی اور چیز. جی, پھر آپ کی جو آنتوں کے ارد گرد جو ہے وہ آپ کی جو ایپرن ہے یا میزنٹری ہے یا اس کی سپورٹنگ جو فیٹ ہے وہاں پہ ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی پھر آرگنس کے اندر وہ فیٹ ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے. آؤٹ پٹ ہو نہیں رہی, ان پٹ ہوتی رہ رہی ہے, تو آپ ویل امیجن کہ وہ کہاں پہ خرچ ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب جس نے اپنا موٹاپا کم کرنا ہے اور پروسیجر آپ سے کروانا ہے, کسی سے بھی کروانا ہے, ذرا اس کو اس کی کاسٹ تو بتائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ موٹاپا اتنی آسانی سے آیا بھی نہیں ہے, اتنی آسانی سے جائے گا بھی نہیں. دیکھیں جو سب چیز کی جو بیسک تھیم ہے وہ تو ہے آپ کے زپنگ آف یور ماؤتھ. ٹھیک ہے. نمبر 2 ایکسرسائز, یہ تو ساتھ ساتھ چلنی ہے. جتنے باقی پروسیجرز ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا پروسیجر آپ کس سے کروا رہے ہیں اور کون کون سے گیجٹس اس میں یوز ہو رہی ہیں اور کتنا وہ سوفسٹیکیٹڈ یا کتنا وہ ٹرینڈنگ ہے. مہنگا کام ہے لیکن پھر بھی آپ کو جو سمپل لائپوسیکشن سے اگر اوپر چلتے جائیں گے تو آپ کے پیسے بڑھتے جائیں گے. صحیح. اچھا, ایک اور کمپلیکس جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ رنگ گورا چٹا ہونا چاہیے. اس لڑکی کی شادی نہیں ہوتی جس کا رنگ تھوڑا سانولا ہو, اس لڑکے کے بھی مسائل ہو جاتے ہیں کہ مجھے لڑکی والے دیکھنے آ رہے ہیں تو میرا تو رنگ جو ہے وہ بڑا ڈارکر شیڈ میں چلے گیا ہوا ہے. تو یہ جو آج کل وائٹننگ انجیکشنز کا آپ اسے کہہ لیں فیشن چلا ہوا ہے, سر اس کے بارے میں کیا خیال ہے, یہ سیف ہے؟ یہ دیکھیں وہی بات ہے ٹرینڈنگ. اچھا, دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جو گورا ملک ہے یا گوروں کا ملک ہے یا ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 لوگ ہیں اسکن ٹائپ والے, وہ کہتے ہیں ہماری اسکن ذرا ٹین ہو. اور یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ جن کی ٹین اللہ تعالیٰ نے اتنی پروٹیکشن رکھی ہوئی ہے دھوپ سے, میلانن سے, تو وہ کہتے ہیں ہماری اسکن گوری ہو جائے.